میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے، ایک تو دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی جاتے ہیں بیرکس وغیرہ کے اندر، مدرسۃ المدینہ اور دیگر جو مدنی کام ہے اس کی ترکیب بناتے ہیں، لیکن وہ خیر ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ کیا قیدی جس نے مطلب رہنا سونا کھانا ہی مطلب جیل کے اندر ہے، جب تک کہ اس کا جیل کے اندر رہنا ہے، تو کیا اندر رہ کر قیدی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ کیا قیدی ایک مبلغ بن سکتا ہے اندر میں، اور مبلغ بن کے کوئی سنتوں کی خدمت اندر رہ کر کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی مدنی پل ہمارے ان قیدیوں کے لیے؟ بعض جیلیں ہیں جن میں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں۔ قیدیوں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، یعنی قید خانے میں بھی بدماشیاں ہوتی ہیں، مارا ماریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسا ماحول جیلوں کا سن رکھا ہے، اور جو اندر جا کر کام کرنا چاہے نا وہ کر سکتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی، اس نے قتل نہیں کیا تھا اور مقدمہ اس پر لگ گیا، وہ اندر چلا گیا۔ اس دور میں جب ہماری مجالس بھی نہیں بنی تھی، مرکزی مجلس شورا یا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بالکل شروعات کا دور تھا، تو ان دنوں یہ اندر چلا گیا اور اندر جا کر اس نے کام شروع کر دیا۔ پھر یہ باہر آ گیا ضمانت پر، آخر کار کیس ختم ہوا اس کا۔ تو میں بولتا ہے ماشاءاللہ اتنا کام کیا تم نے اندر جا کر، اتنے قیدیوں کی اصلاح کی صورت کی، جی چاہتا ہے کہ تم اندر رہتے تو اچھا تھا، کام تو کرتے دین کا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ کرنے والا ہو نا، تو کوئی مجلس نہیں تھی، کوئی اس کی پیٹھ تھپکنے والا وہاں نہیں تھا، اکیلا تنے تنہا اس نے اندر کام کیا۔ اب تو مجلس بن گئی ہے باقاعدہ، اور اب تو بہت یعنی کہ طریقہ کار کے مطابق جیلوں میں قیدیوں کی تربیتوں کا سلسلہ ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور وغیرہ۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بڑا مجرم وہ توبہ کرتا ہے، وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، اس کا واقعی روب ہوتا ہے، بہت روب ہوتا ہے اندر میں، اس سے پولیس بھی ڈرتی ہے کہ یہ بہت سر پھرا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا بڑا مجرم اندر ہے اور اللہ کرے کہ وہ توبہ کرے، سبھی کو توبہ کرنی چاہیے، تو ایسا آدمی جو مل جائے نا، تو وہ انشاءاللہ اتنا کام کرے گا اندر جا کر، وہ کرتے بھی ہوں گے، وہ بہت زیادہ کام کرے گا۔ نچلے لیول کا جو ہوگا نا، وہ ایسوں سے ڈرتا ہے، لیکن اگر نچلے لیول کا نمازی بن جائے گا، اس کے اندر عاجزی اور مسکینی آ جائے گی، تو اب یہ اس بڑے قیدی پر کام کر سکے گا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بڑا قیدی بھی آخر انسان ہی ہے نا، اگر نرمی سے اس کو پیار سے اگر سمجھایا جائے تو سمجھتا ہے۔ شرابی کبابی جس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کسی کو بھی اپنے سمجھائیں نا، سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے تو کام بڑھتا رہے گا۔ تو قیدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو الحمدللہ توبہ کر چکے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول کو قبول کر چکے ہیں، وہ بھی کوششیں کرتے رہیں اور نماز کی اور اندر نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ کرے گا تو ہماری جیلوں کا ماحول بھی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہم کو جذبہ رکھنا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اندر کا ماحول جو ہے نا بابا، یہ ہوتا تھوڑا سا وہ تڑی والا ہی ہے، ابے تبے یہ وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ان کا انداز۔ اب اس میں اگر کوئی نیکی کی دعوت بڑی مشکل سے بیچارہ تیار ہوا تھے، وہ سامنے سے اس کو بولا چل چل، بڑا آیا نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تجھے ابھی مطلب کہ ہفتہ 8 دن ہوا یہ دعوت اسلام والوں کے ساتھ ملا، مجھے نیکی کی دعوت دیتا، تو سامنے سے بولے گا چل چل، کیا بولتا ہے، کیا سمجھتا ہے، ابھی میرے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی نہیں ہوتی تو بتاتا میں تیرے کو، یہ تو ابھی دعوت اسلام والوں کا ماحول ملا ہے تو میں چپ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب اس طرح کا اگر انداز یہ آپس میں رہے گا، غصہ نہیں آئے گا؟ اول تو ہے نا کہ انداز اگر نرم ہوگا نا، تو غصہ سامنے والے کو آنے کی امید بہت کم رہ جائے گی۔ اگر اپنا انداز ہی رف ہوگا نا، تو سامنے والا غصہ کرے گا ہی کرے گا۔ وہ جو جیلوں میں جاتے ہیں نا، یہ عام طور پہ غصے والے ہی جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو سرفرے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کا یعنی یہاں تک میری ناقص معلومات میں ہے کہ اگر ایسوں کا بچہ بھی کہیں پٹ کے آ جاتا ہے نا، تو یہ اپنے بچے کو مارتے ہیں، تو پٹ کر آیا، اٹھا کے پتھر نہیں رکھ کر دیا اس کو، مارا نہیں تو نے، اس کو مارتے ہیں الٹا۔ اور اس طرح وہ اپنے زوم میں اپنا نائب، اپنا وارث تیار کرتے ہیں کہ ہم جب بدماش ہو کر، دادا گیر ہو کر پلے بڑھے ہیں، تو تم کو بھی یہی کرنا ہے۔ یہ تربیت ہے ان کی۔ نعوذ باللہ کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ کون سا جنت کی طرف چل پڑا ہے، تو بھی میرے ساتھ چل۔
اتنی بری حالت ہے اس معاشرے کی کہ خدا کی پناہ. یعنی یہ جو جاہلانہ نعرہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، میاں ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہے اور بدماش کے ساتھ بدماش ہے. بھائی شرافت کا تو زمانہ نہیں ہے. یہ سب جو جملے ہیں نا، یہ بندہ خود نہیں بولتا، اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیطان اس کو ایسا بولنے پر مجبور کرتا ہے. اگر شرافت کا زمانہ نہیں ہے اور شریف رہ کر کمزور کو لوگ دبا دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا تو یہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی. آخر لاکھوں کروڑوں شریف مسلمان بھی تو دنیا میں بس ہی رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہے ہیں. کوئی مارتا ہے تو سامنے مارتے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھول سے دیتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اس وقت 180 مدارس قائم ہیں الحمدللہ جیلوں میں اللہ کی رحمت سے، جس میں 2500 قیدی، 2500 قیدی الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سنتیں سیکھ رہے ہیں، تہجد گزار بن رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کی بہاریں جیلوں کے اندر ہیں. اور کئی قیدی غیر مسلم الحمدللہ مبلغین کی نیکی کی دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے مسلمان ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت. تو یہ جیلوں کا کام الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے. اللہ تعالی ہمارے مجلس کو بھی اور ترقی اور برکت عطا فرمائے. آمین اللہم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.